نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحبه الكرام المتقين المخلصين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأما بنعمة ربك فحدث. صدق الله مولانا العظيم. معزز خواتین و حضرات، اللہ رب العزت کا شکر ہے جس کی توفیق سے ہمیں اس سال پھر اس کے محبوب مکرم حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت با سعادت کا مبارک مہینہ ماہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ماہ ربیع الاول نصیب ہو رہا ہے۔ آج پہلی شب ربیع الاول ہوگی انشاءاللہ۔ مہینے سال بھر آتے رہتے ہیں، جاتے رہتے ہیں، دن بھی آتے ہیں، جاتے ہیں، مگر نہ تو سارے دن فضیلت میں ایک جیسے اور نہ سب مہینے فضیلت میں ایک جیسے۔ میں نے ایک مرتبہ شاید کسی اور حوالے سے، ممکن ہے ماہ رمضان المبارک کے حوالے سے گفتگو کی تھی اس موضوع پر، مگر وہی نقطہ اختصار سے آج بھی دہرانا ضروری ہے۔ زمین ساری اللہ کی ہے۔ آپ دیکھتے ہیں اس کے جو اجزاء ترکیبی ہوتے ہیں زمین کے، مٹی کے، اگر آپ اس کا انالیسس کریں وہ بھی ایک جیسے ہوتے ہیں۔ ساری زمین اللہ نے بنائی ہے، مگر ایک زمین کی تاثیر دوسری زمین کے برابر نہیں ہوتی۔ موسم اور آب و ہوا بھی مختلف ہوتے ہیں۔ اب جو مغربی دنیا ہے جہاں کا موسم، آب و ہوا، ٹیمپریچر عام طور پہ ٹھنڈا ہوتا ہے، کم ہوتا ہے، ٹیمپریچر ٹھنڈا ہوتا ہے، آب و ہوا بیشتر مرطوب رہتی ہے، اس کے اثرات اور ہوتے ہیں۔ ہمارے ہاں جو خط استوا کے قریب پڑتے ہیں ملک، یہاں کا ٹیمپریچر زیادہ ہے، آب و ہوا مختلف ہے، اس کی تاثیر مختلف ہو جاتی ہے۔ میں یہ بات اس لیے بتا رہا ہوں کہ یہ قاعدہ اللہ کے نظام قدرت میں نہیں ہے کہ سب کچھ ایک جیسا ہوتا ہے۔ یعنی یہ قاعدہ نہیں ہے کہ سب ایک جیسے ہوتے ہیں، سب برابر ہوتے ہیں۔ یہ ایک تصور برابری بنا ہوا ہے اور اس کی بڑی غلط اپلیکیشن ہوتی ہے، غلط اس کا استعمال ہوتا ہے۔ برابری کا تصور اسلام میں صرف اس حد تک ہے، اور یہ ہے جیسے ہندوؤں میں ذات پات ہے، نچلی ذات ہے، بڑی ذات ہے، برہمن ہے، اونچلی ذات ہے، اور ذات پات کے فرق کے ساتھ ان کے حقوق، ان کے درجات متعین ہو جاتے ہیں، اور بہت سی نعمتیں، بہت سے حقوق، بہت سی مراحت ہیں جو ذات پات کے فرق میں نچلی ذات والوں کو مل نہیں سکتے۔ اسلام نے اس ذات پات کے تصور کو ختم کیا ہے اور سب انسانوں کو اصلاً برابر قرار دیا۔ یہ ہے برابری۔ حقوق برابر ہیں، فرائض برابر ہیں، یعنی کوئی کسی ایک ذات سید ہے، کوئی ہاشمی ہے، کوئی سادات میں سے ہے، آل رسول ہے، تو اس نسب کی وجہ سے وہ کہے کہ اب مجھ پر نمازیں فرض نہیں،
میں پڑھ لوں تو خیر، نہ پڑھوں تب بھی معاف ہے۔ نہیں، برابری کا مطلب یہ کہ یہ کوئی تصور اسلام میں قبول نہیں۔ فرض سب کے لیے برابر ہے، حقوق سب کے لیے برابر ہے۔ یہ نہیں کہ یہ غریب ہے سو اس کو یہ حقوق نہیں ملیں گے، ایسا نہیں ہے۔ حقوق میں سب برابر، فرائض میں سب برابر، قانون کی نگاہ میں سب برابر، جزا اور سزا میں برابر۔ تو ذات پات کے اور انسانی طبقات کی اس تفریق کو اللہ تعالیٰ نے مٹا دیا ہے۔ یہ ہے اسلام میں برابری کا تصور۔ جیسا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، لا فضل لعربی علی عجمی ولا لعجمی علی عربی ولا لأحمر علی اسود ولا لأسود علی احمر الا بالتقوی۔ کسی عربی کو اجمی پر، کسی اجمی کو عربی پر فضیلت نہیں، کسی سرخ کو کالے پر، کسی کالے کو سرخ پر، گورے کو سیاہ پر، سیاہ کو گورے پر کوئی فضیلت نہیں ہے۔ تو یہ جو ڈسکریمنیشن ہے، کلر ڈسکریمنیشن، ریشل ڈسکریمنیشن، اس قسم کے امتیازات کو اللہ پاک نے مٹا دیا ہے اور فرمایا کہ اللہ کے ہاں بزرگی انسان کے تقوی، اس کے کردار سے۔ تو یہ ہے برابری کا تصور اور اس کی اپلیکیشن یہ ہے۔ اب لوگوں نے غلطی سے ایک برابری کے تصور کو پکڑ لیا ہے، اس کی دم پکڑ لی ہے اور گھماتے ہیں اس کو ہر جگہ، اور جہاں جائز ہے جہاں ناجائز ہے ہر جگہ جڑتے ہیں۔ یہاں سے غلط خیالات جنم لیتے ہیں، دین کے غلط تصورات جنم لیتے ہیں۔ ایک ولی اللہ ہے، ایک فاسق فاجر ہے، کہنا بھی سارے انسان ہیں ایک برابر ہیں، تو برابر کیسے ہو گئے؟ ایک مومن ہے ایک کافر ہے، تو قرآن کہتا ہے مومن اور کافر کیسے برابر ہو سکتے ہیں؟ تو ان میں ایمان کا فرق ہے۔ پھر ایک عام مسلمان ہے اور ایک صالح مسلمان ہے بعمل، تو ایک عام سادہ گناہگار مسلمان اور ایک صالح متقی مومن، یہ دونوں برابر کیسے ہو سکتے ہیں؟ قرآن کہتا ہے نہیں ہو سکتے۔ قرآن کہتا ہے حل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون، علم والا اور جاہل دونوں برابر کیسے ہو سکتے ہیں؟ قرآن کہہ رہا ہے کہ کیسے برابر ہو سکتے ہیں وہ لوگ جو جانتے ہیں اور وہ لوگ جو نہیں جانتے، تو ان میں علم فرق اور امتیاز کا باعث ہے۔ پھر ایک صالح مسلمان ہے اور ایک عبادت کر کے اللہ میں کی رضا میں اپنی رضا کو قربان کر کے نفس کو اللہ کے حضور حاضر کر کے تزکیہ کر کے وہ ولی اللہ ہو گیا ہے، اللہ کا مقرب بندہ محبوب ہو گیا ہے۔ تو پھر وہ دو برابر کیسے ہو سکتے ہیں؟ اور پھر نبی اور غیر نبی ہے، ایک کو اللہ نے مرتبہ نبوت پہ فائز کر کے انسانیت کا مقتدا بنایا، ایک پیروکار بنائے گئے۔ تو پیروکار اور مقتدا، نبی اور غیر نبی، وہ کیسے برابر ہو سکتے ہیں؟ امت کے اندر اللہ نے کسی کو امیر بنایا، امیر سے مراد رچ مین نہیں، امیر سے مراد جس کی اطاعت کی جائے، قائد، لیڈر، رہبر، پیشوا، مقتدا، اس کو امیر بنایا۔ باقی پورے لشکر کو، پوری فوج کو، پورے طبقے کو پیروکار بنایا اور فرمایا کہ امیر کی اطاعت اسی طرح ہے جیسے میری اطاعت، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ تو وہ کیسے برابر ہو سکتے ہیں؟ مطیع اور مطاع، اطاعت کرنے والا اور جس کی اطاعت کی جائے برابر نہیں ہے۔ تو اللہ پاک نے جگہ جگہ امتیازات قائم کیے ہیں۔ پھر 1,24,000 انبیاء پیغمبر رسول بھیجے اور فرمایا تلک الرسل فضل اللہ بعضهم علی بعض۔ 1,24,000 یہ کم و بیش ہم نے نبی رسول بھیجے اور فرمایا کہ یہ سب رسول ہیں مگر ہم نے بعضوں کو بعضوں پر فضیلت دی ہے۔ تو یہ برابر نہ رہے، یہ برابر رسول ہونے میں تو برابر ہوئے مگر رسالت کے مرتبے میں برابر نہ ہوئے۔ آگے فرمایا منہم من کلم اللہ، ان میں کئی ایسے بھی ہیں جن کو اللہ نے طور پر بلا کر ان سے کلام کیا، اور کئیوں کی طرف صرف وحی بھیجی، ان سے براہ راست کلام نہیں کیا۔ تو یہ فرق ہو گیا بڑا۔ اور فرمایا منہم من رفع بعضهم درجات، اور کچھ ایسے ہیں جن کے سارے درجے بلند کر دیے، وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام، ہر گوشے میں بلندی عطا کر دی۔ تو کیسے برابر ہو گئے؟
یہ نقطہ بنیادی سمجھ میں آ گیا. لہٰذا یہ تصور غلط ہے کہ یوں ہی ہر ایک پہ برابری جڑ دینا. تو یہ اللہ پاک نے فرق اور امتیاز رکھا ہے، اور جو فرق اور امتیاز اللہ رکھتا ہے وہ اس کے اصول مساوات کے منافی نہیں ہے. مساوات کا اصول اور ہے، اس کا تعلق سوشل لائف سے ہے. پھر آپ انسانوں کو دیکھ لیں، شکلیں برابر نہیں بنائیں، قد برابر نہیں بنائے، آواز برابر نہیں بنائی، کردار برابر نہیں بنائے، صورتیں برابر نہیں بنائیں، سیرتیں برابر نہیں بنائیں. آپ کوئی 4 ارب یا 5 ارب جو انسان اس کرۂ ارض پہ بستے ہیں، 5 ارب کے قریب، ان کو دیکھ لیں، غالباً 2 جڑواں بھائی بھی کھڑے کر لیں تو کچھ نہ کچھ فرق ان میں بھی نکل آئے گا. اور 5 ارب انسانوں میں آپ کو 2 انسان بھی 100% برابر نظر نہیں آئے. 5 ارب انسان. تو اللہ پاک کا نظام تخلیق بھی نہیں، نظام قدرت بھی نہیں، نظام عادت بھی نہیں. اور پھر آپ پھول لے لیں، درخت لے لیں، کسی باغ میں چلے جائیں، ایک ہی گلاب کا پھول لے لیں، چلو باقی پھولوں کو چھوڑ دیں، صرف گلاب. یہاں بھی شاید ہوتے ہوں گے باہر کی دنیا میں، تو ایک پھول کے پورے باغ ہوتے ہیں. گلاب کے پھولوں کا پورا ایک باغ ہے، اس میں 10 ہزار پھول ہیں صرف گلاب کے. آپ صرف گلاب کے 10,000 پھول دیکھیں، کھڑے ہو جائیں، ایک پھول دوسرے سے نہیں ملے گا، ایک پودا دوسرے سے نہیں ملے گا. ایک جنس ہے، ایک نوع ہے، مگر 2 میں دیکھیں تو فرق نظر آئے گا. تو یہ جو ہر جگہ بلا تمیز برابری ہے، یہ اللہ پاک کے نظام قدرت، نظام تخلیق اور اس کے نظام عدل و فضل کے منافی ہے. اور پھر اللہ پاک نے اپنی عطا کے خود 2 نظام بنائے ہیں. فرمایا ایک میرا نظام عدل ہے، ایک میرا نظام فضل ہے. جو جتنی محنت کرتا ہے اس کو اتنا اجر دیتا ہوں، یہ عدل ہے. اس عدل میں سب برابر. جو جتنی محنت کرے گا اتنا اجر پائے گا. اس میں کوئی فرق اللہ پاک نہیں کرتا. فرق سے مراد کم نہیں کرتا، یہ بھی بات سمجھ لیں. فرق سے مراد جو لیسٹ منیمم اس کا رائٹ ہے، اتنی محنت اور عمل کا اتنا اجر، تو کسی کو اجر میں کم نہیں کرتا. یہ معنی ہے اس کا کہ فرق نہیں کرتا. جب برابر حق دے دیا تو کسی کے کچھ اور اسباب بہت ہوں گے، ان کو زیادہ کر دے تو زیادہ کرنے میں اللہ پاک رکاوٹ نہیں رکھتا. زیادہ دینے میں اللہ، تو عدل یہ نہیں ہے کہ برابر ملے، عدل یہ نہیں ہے کہ برابر ملے، یہ عدل نہیں. عدل یہ ہے کہ جو حق تھا اس سے کم نہ ملے، یہ عدل ہے. تو جتنا حق بنا اتنا دے دیا، خواہ کم و بیش ہو جائیں یا برابر ہو جائیں، تو یہ عدل ہو گیا. اب اگر اس کے حق سے کسی کو زائد دے دے، اس سے زائد دے دے، یہ فیصلہ وہ کرتا ہے. اسے معلوم ہے کہ وہ زائد کیوں دے رہا ہے، وہ آپ کی نگاہ میں نہیں ہے، اس کی نگاہ میں 10 اسباب اور ہوں گے. کہ دیکھنے میں ایک عمل ہے، اجر مل رہا ہے، مگر ایک ایسی چیز بھی ہے جو تم نہیں دیکھ رہے وہ دیکھ رہا ہے، اس کو کہتے ہیں نیت. آپ نے بھی 4 رکعت نماز فرض پڑھی، دوسرے نے بھی فرض پڑھی. اب آپ کا عدل تو یہ کہتا ہے کہ دونوں کو برابر ثواب ملے، اس کا عدل یہ نہیں کہتا. آپ کی نگاہ اس کے اٹھتے بیٹھتے جھکتے اور سلام پھیرتے تک پڑی. آپ نے عمل کا ظاہر دیکھا، اس ظاہر عمل کا جو اجر بنتا تھا اس میں تو وہ برابر دے دے گا، اس میں وہ برابر دے دے گا، فرض ادا ہو جائے گا. اب کچھ فرق اور ہوگا، وہ یہ کہ یہ روٹین کی نیت کی، فرض کی ادائیگی کی نیت سے پڑھ رہا ہے، ایک اور آدمی ریاکاری کی نیت سے پڑھ رہا ہے، دکھلاوے کی نیت سے. ایک فرض اتارنے کی نیت سے پڑھ رہا ہے، ایک چلو اللہ کے فرائض ہیں وہ شغف رکھتا ہے، محبت رکھتا ہے، شوق سے پڑھ رہا ہے اپنا فرض. اور ایک ان تمام چیزوں سے بڑھ کر جو فرض ادا کر رہا ہے وہ اللہ کے قرب اور رضا کا ذریعہ سمجھ کر خود کو اس میں فنا کر کے پڑھ رہا ہے. ان تعبد اللہ کأنک تراہ، اس طرح عبادت کر رہا ہے جیسے اس کو دیکھ رہا ہے.
تو یہ تو ساری اس کی اندر کی کیفیتیں ہیں، یہ نہ آپ دیکھ رہے ہیں نہ میں دیکھ رہا ہوں۔ لہٰذا وہ جتنا برابر حصہ بنتا تھا ظاہر عمل کا وہ تو برابر دے دیا، عدل ہو گیا۔ اور پھر ایک کے اسباب اور بہت سارے ہیں، وہ ان کو کئی گنا زیادہ دے دیتا ہے۔ لہٰذا جب کئی گنا زیادہ دے گا یہ اس کا فضل ہوگا۔ قرآن مجید نے کہا اگر ایک نیکی کرو تو 10 گنا اجر دوں گا۔ کیا؟ تو اگر ہر آدمی ایک ایک نیکی کرے تو ہر ایک کو 10 گنا دے گا، یہ تو ہو گیا عدل، یہ ہو گیا عدل۔ اب اللہ پاک نے فرمایا کئی ایسے بھی ہیں، اب وہ ایسے کون ہیں؟ وہ ان کی پچھلی جو نیت ہے، ان کا عمل ہے، اللہ کے ساتھ ان کا تعلق ہے، اخلاص ہے، بندگی کی کیفیت ہے، یہ پھر ایک پوری ایک نئی دنیا کھل جاتی ہے۔ تو کئی ایسے ہیں جن کو فرمایا کہ 100 گنا دوں گا، کئیوں کو فرمایا 70 گنا دوں گا، تو 10 گنا دیا وہ تو عدل ہو گیا۔ اور کچھ لوگ زیادہ کے مستحق ٹھہرے کئی دیگر اسباب کی وجہ سے، وہ جو ان کے معاملے اللہ کے ساتھ اطاعت گزاری کے ایسے ہیں جو دوسرے لوگوں کے نہیں ہیں۔ تو کسی کو 70 گنا زیادہ دیا، کسی کو 100 گنا دیا، کسی کو 700 گنا زیادہ دیا۔ یہ سب کچھ فضل کے چیپٹر میں جا رہا ہے۔ عدل والے 10 گنا لے کے چلے گئے، اب چند ایک کو روک لیا، رک جاؤ بھائی، ان کو 100 گنا دے کے بھیج دیا، بھاگ جاؤ 100 گنا، کوئی دیکھ نہ لے۔ اور جانے لگے سارے، تم رک جاؤ، وہ رک گئے، تم 700 گنا لے جاؤ۔ اٹھ کے سارے جانے لگے، پھر روک لیا بازوں کو کہ 700 گنا تو مل گئے، اب کیا ہے؟ فرمایا نہیں، ان کے ساتھ حساب کتاب تھا۔ 10 گنا دیا تو یہ بھی حساب تھا، 100 گنا دیا یہ بھی حساب ہے، 700 گنا دیا یہ بھی حساب ہے۔ اور تم جو چند ایک ہو، تمہارے ساتھ حساب ہی نہیں ہے، تم بے حساب لے جاؤ، تم بے حساب لے جاؤ۔ یہ کیا فرق؟ ہمیں 10 دیا ہے، اس کو 70 دیا ہے، اس کو 100 دیا، 700 اس کو بے حساب دے دیا، یہ فرق کیوں ہے؟ تو جواب ملا جن جن کو گن گن کے دیا ہے وہ بھی ہمارے ساتھ حساب کرتے ہیں۔ باری تعالیٰ آپ کے ساتھ کیا حساب کرتے ہیں؟ بھئی وہ ثواب کے لیے نماز پڑھتے ہیں، وہ دوزخ سے بچنے کے لیے نماز پڑھتا ہے، یہ جنت لینے کے لیے نماز پڑھتا ہے، یہ درجے لینے کے لیے نماز پڑھتا ہے، یہ ولایت لینے کے لیے نماز پڑھتا ہے۔ تو کوئی نہ کوئی حساب رکھتا ہے میرے ساتھ، جو حساب کرتا ہے میں بھی حساب میں اس کو دیتا ہوں۔ یہ چلے گئے تو یہ کون ہے؟ یہ کسی شے کے لیے نہیں نماز پڑھتے، یہ صرف میرے لیے پڑھتے ہیں، حساب نہیں کرتے۔ تو یہ ان کا میرے ساتھ حساب نہیں ہے، سو میرا ان کے ساتھ حساب نہیں ہے۔ تو آپ نے دیکھا نا کہ کتنا فرق آ گیا ہے، کتنا۔ اور یہ ایسے بھی ہیں کہ جو 70 سال عبادت کر لیں اور میں انہیں پیغام بھیج دوں نا کہ تمہاری 70 سال کی عبادت نامنظور ہے، رد کر دی ہے، قبول نہیں کی۔ تو کچھ ایسے بھی ہیں کہ تب بھی ملال نہیں لاتے، تب بھی مایوس نہیں ہوتے، طبیعت پہ ملال نہیں لاتے، اور کہتے ہیں چلو باری تعالیٰ سونے رب، اگر تو نے 70 سال کے میرے سجدے قبول نہیں کیے تو کوئی بات نہیں، قبول کرنا بھی تیری مرضی ہے، نہ کرنا بھی تیری مرضی ہے، میں کون ہوں اعتراض کرنے والا، قبول کر۔ اور پھر اتنا بھی نہیں کہ ملال نہیں لاتے بلکہ خوشی سے ناچتے بھی ہیں۔ تو ان سے پوچھو کیوں ناچتے ہو؟ کہتے اس لیے ناچتے ہیں کہ چلو قبول تو نہیں کیا مگر اس کے شمار میں تو آ گیا ہوں نا۔ اس نے یہ جو کہلا بھیجا ہے کہ تمہاری 70 سال کی عبادت نامنظور ہو گئی ہے، تو اس نے 2 رجسٹر بنائے نا، ایک منظور ہونے والے اور ایک نامنظور ہونے والے۔ رجسٹر تو اسی کے ہی ہے نا بنائے ہوئے، دستخط تو وہی کرتا ہے نا، لکھتا تو اسی کے حکم سے لکھا جاتا ہے۔ چلو منظوری کے رجسٹر میں نہیں لکھا، نامنظوری میں لکھا ہے، مگر اپنے کسی حساب میں شمار تو کر لیا ہے۔ تو ایسے بھی ہیں تو جن کا معاملہ، یہ امتحان کے لیے کہا جاتا ہے، یہ ٹیسٹ کرتے ہیں کہ کیسا ہے، کتنا پکا ہو گیا ہے، کہاں تک پہنچا ہے۔
تو جن کا معاملہ ایسا ہو، اور ایک وہ بھی ہیں دعا مانگتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، پوری نہیں ہوتی تو منہ لٹکا لیتے ہیں، یار دعاواں مانگ مانگتے جان نکل گئی، بڈھے ہو گئے تھے اجے تک منی نہیں گئی، سنی نہیں گئی ہے۔ کسی کے گھر مرض آ جائے تو منہ لٹکا لیتے ہیں، مرضاں واسطے اسی رہ گئے، مشکلات کے لیے ہم ہی رہ گئے، قرضے گھر نہیں چھوڑتے، جان نہیں چھوڑتے، مشکلات میں گر جاتے ہیں۔ کئی ایسے ہیں، کئی ایسے ہیں، اور کئی ایسے بھی ہیں کہ یہ قرضے فلاں چیز کیا، جو تکلیف آ جائے مسکراتے ہیں کہ چلو آئی تو یار کی طرف سے ہے نا۔ تو اللہ کے بندو، یہ بڑا فرق ہے بندوں کے معاملات میں اور پھر جواباً اللہ کے معاملات میں۔ یہ سمجھنا کہ یہ سب برابر ہیں، سب برابر، اس سے بڑی جہالت کوئی نہیں، اس سے بڑی جہالت کوئی نہیں۔ اب میں آپ کو ایک لطیف بات بتاتا ہوں، اور یہ بات کہتے ہوئے مجھے خود بھی ایک احساس ہو رہا ہے کہ میں خود بھی اس میں مبتلا ہوں، میں خود بھی اس مرض میں مبتلا ہوں۔ آپ کو بتاتا ہوں، اور آپ بھی اکثر نکل آئیں گے اسی مرض میں۔ جس کے 2 بچے، 3 بچے، 4 بچے، 5 بچے اولاد والے ہیں، آپ ایمان سے کہیے کیا سارے بچوں کو برابر محبت کرتے ہیں؟ جو سارے بچوں کو برابر محبت کرتا ہے، ایک رتی برابر بھی محبت کے عمل میں، یہ نہیں کہ کسی سے معاذ اللہ نفرت ہے، ایک درجے کی محبت تو سب سے ہوگی، ایک درجے کی محبت سب سے ہے، مگر کسی ایک آدھ کو بہت ہی زیادہ آپ لاڈلا بنا لیتے ہیں، زیادہ کرتے ہیں۔ اور جو یہ کہتے ہیں جن کی اولاد ہے کہ محبت تو سب سے کرتے ہیں، مگر طبیعت ہے، دل ہے، کسی نہ کسی ایک سے بیٹا ہو یا بیٹی ہو، پوتا ہو یا پوتی ہو، نواسا ہو یا نواسی ہو، کسی ایک سے غیر معمولی پیار بھی ہوتا ہے، زیادہ لاڈ دیتے ہیں۔ ہر کوئی جان لیتا ہے، آپ چھپاتے رہیں، ہر کوئی جان لیتا ہے۔ تو جو کہیں نہ کہیں زیادہ پیار کرتا ہے اولاد میں، باقیوں کو بھی دیتا ہے۔ وہ ہاتھ کھڑا کرے کہ ایسا ہے یا نہیں، اونچا ہاتھ کھڑا کرے، اونچا، ماشاءاللہ۔ زیادہ ہاتھ کھڑے ہو گئے نا۔ ایک ایسے بزرگ بھی ہیں، انہوں نے ہاتھ کھڑا کیا کہ وہ کسی کو زیادہ کرتے، ان کی ساری اولاد کہتی ہے ہمیں پیار ہی نہیں کرتا، وہ مجھے شکایت کرتے ہیں آ کر۔ اب میں نام تو نہیں بتا سکتا، بزرگ لوگ ہیں، پیر لوگ ہیں، بیٹھے ہیں یہاں، انہوں نے مجھے درخواست دی ہے شکایت کی، کہتے ہیں ہمیں پیار ہی نہیں کرتے، ان کی خبر لیں۔ اچھا، اب آپ بات تو سمجھ گئے نا۔ تو آپ اولاد میں جب پیار کرتے ہیں آپ، تو اس میں امتیاز ہو جاتا ہے۔ اور اللہ پاک نے فرمایا اگر کسی نے 2 بیویاں کر لی ہوں، 1 سے زائد 3 کر لی ہوں، اللہ تعالیٰ آپ کو بچائے اس آزمائش سے، میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ آپ کو بچائے رکھے۔ مگر اگر کسی نے 2 کر لی ہوں تو حکم فرمایا عدل بین الازواج، بیویوں کے درمیان عدل کرو۔ اب قرآن کا حکم ہے، عدل ہے کھانے پینے میں، کھانا پینا، لباس، علاج، معالجہ، مکان، سہولتیں، ضروریات زندگی، وسائل، کفالت کے لیے پیسے، یہ ساری چیزوں میں عدل کرو، عدل کرو۔ اور اگر کسی ایک کی طرف آپ کے دل کی رغبت فطری طور پہ زیادہ ہے دوسرے کے مقابلے میں، بشرطے کہ دوسری کو معلق نہ چھوڑ دو، ظلم نہ ہو جائے، ایک سے برابر حد دے کر محبت میں بھی، رغبت میں بھی، مودت میں بھی، الفت میں ایک سے زیادہ محبت ہے آپ کو فطری، تو اس کو قرآن مجید نے بھی ایگزیمپٹ کر دیا ہے کہ اس پر گرفت نہیں ہوگی، اس پر۔ تو کسی نے پوچھا یا رسول اللہ تو یہ ایگزیمپشن کر دی، فرمایا یہ وہ چیز ہے بندے کے بس میں نہیں، محبت بندے کے بس میں بولیے نہیں ہے، محبت ہے اس میں اللہ نے مستثنا کر دیا، گرفت نہیں کی۔ کتنی مثالیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں روزمرہ زندگی کی، روزمرہ زندگی کی۔ تو اس کا مقصود یہ تھا سمجھانا، حسنین کریمین سے جو حضور علیہ السلام نے محبت کی وہ کسی اولاد باقی کو نہیں، اور 4 صاحبزادیوں میں جو محبت سیدہ کائنات حضرت فاطمہ الزہرا کو دی وہ ایک نرالی داستان ہے۔ باقی بھی اولاد تھی، مگر صرف یہ استثناء اور عجب شان حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا کو تھی، یہ حسنین کریمین کو۔
جو کوئی حضور سے ملتا وہ کہتا میرے ماں باپ آپ پر قربان. اور آقا علیہ السلام حضرت فاطمہ الزہرا کو ملتے تو فرماتے فاطمہ میرے ماں باپ تم پر قربان ہوں. ابھی 40 میں نے مرتب کی حسنین کریمین پر بھی، اس میں بھی حدیث آ رہی ہے، میلاد شریف میں آپ پڑھیں گے. حسنین کریمین سے ملتے، حدیث پاک میں ہے، ان سے بھی کہتے حسن حسین میرے ماں باپ تم پر قربان. یہ اوروں کے لیے تو نہیں فرمایا. خیر، میں نے آپ کو اللہ تعالیٰ کے عمل سے لے کر پیغمبر کے عمل تک، اور پیغمبر کے عمل سے لے کے آپ کے روزمرہ گھر کے عمل تک ایک پورا نظام قدرت اور نظام شریعت بتا دیا. لہٰذا یہ جو ڈھکوسلائے برابری ہے، کیا ڈھکوسلائے برابری، یعنی ہر چیز پہ برابری نہیں، برابری کی حد ہے، اس کا مفہوم سمجھنا چاہیے. بس اب یہ پورا تصور آج بڑی تفصیل سے بیان ہو گیا، ہزارہا معاملات میں زندگی پر آپ کے کام آئے گا، ہزارہا معاملات میں کنسیپچول کلیئرٹی ہوتی رہے گی. اب اسی طرح میں یہ کہنا چاہتا ہوں، اسی طرح اللہ نے موسموں میں برابری نہیں رکھی، زمینوں میں برابری نہیں رکھی، آب و ہوا میں برابری نہیں رکھی. ایک ہی زمین ہے، ایک ہی پانی ہے، آب و ہوا ہے، مالی ہے. ایک موسم میں آپ خاص پھول بیج ڈالتے ہیں نہیں اگتا، موسم بدلتا ہے تو وہ پھول اگتے ہیں. مالی کہتا ہے جی نہیں صاحب جی یہ پھول اس موسم میں اگتے ہیں، اس میں نہیں اگتے. اس موسم میں کریلا اگتا ہے، اس موسم میں بھنڈی اگتی ہے، اس موسم میں آلو اگتے ہیں. کچھ موسم سال بھر چلتے ہیں، کچھ ایسے سبزیاں ہیں جو خاص موسموں میں ہوتی ہیں، خاص میں نہیں ہوتی. ایسے پھل ہیں جو بعضوں میں ہوتے ہیں، بعضوں میں نہیں ہوتے. تو کیا زمین کے اجزاء ترکیبی بدل جاتے ہیں؟ نہیں، اس وقت آب و ہوا کا فرق آ جاتا ہے. تو یہ چینجز ہوتی رہتی ہیں. تو گویا آب و ہوا بھی بدلتی ہے، موسم بھی بدلتے ہیں. ایگزیکٹلی یہ سمجھ لو کہ زمین تو وہی ہے 12 مہینوں کی، مگر مہینوں کے موسم بدلتے رہتے ہیں. مہینوں کے موسم بدلتے رہتے ہیں، اور جب موسم بدلتا ہے تو روحانی آب و ہوا بدل جاتی ہے. روحانی آب و ہوا بدل جاتی ہے. تو آپ دنیا میں دیکھتے ہیں نا، کبھی آپ کسی بات پہ بڑے خوش ہیں، بہت خوش ہوتے ہیں کسی بات پر، یعنی آپ کے گھر بیٹا پیدا ہو گیا، مدت سے آرزو مند تھے، اللہ نے بیٹا دے دیا، آپ خوش ہیں. یا آپ کا بچہ فرسٹ آ گیا، گولڈ میڈل لے لیا یونیورسٹی میں، ٹاپ کر لیا. تو جو بتانا چاہتا ہوں وہ یہ کہ جب کسی کو آپ خوش دیکھتے ہیں، یہ نقطہ ہے جس پر ہم بات کو آگے چل کے کنکلوڈ کر دیں گے. تو قرآنی حوالے سے یہ مضمون پھر آگے بیان کروں گا، اگلے جمعۃ المبارک کو اللہ کو منظور ہوا تو قرآنی ریفرنسز آگے شروع کروں گا. ابھی آج اس کے عقلی دلائل اور روزمرہ زندگی کی مثالوں سے بات کو سمجھایا ہے. تو جب آپ خوش ہوتے ہیں تو عام آدمی کو، مانگنے والوں کو بھی پتہ ہوتا ہے یار آج صاحب بڑا خوش ہے، ملازموں کو پتہ ہوتا ہے آج درخواست پیش کر لو، جو مانگو گے دے دیں گے. تو جب آپ خوش ہوتے ہیں تو چھوٹوں کو آپ کی خوشی اور اس کے نتائج کا بھی پتہ ہوتا ہے کہ آج پھاڑیں گے نہیں، درخواست رد نہیں کریں گے. تو خوشی میں ہر بات مانی جاتی، ایک فطرت ہے. یہ فطرت کس نے رکھی ہے؟ اللہ نے رکھی یہ فطرت. اسی طرح کچھ مہینے اور کچھ ایام ایسے بھی آتے ہیں جن میں اللہ رب العزت کی رحمت جوش پر ہوتی ہے. اللہ کی رحمت جوش پہ ہوتی ہے، جھوم جھوم کے آتی ہے اللہ کی رحمت، اس کی بخشش، اس کی مغفرت، اس کی عطائیں، اس کا لطف و کرم، اس کی رحمتیں، اس کی برکتیں جوش پر ہوتی ہیں، جس طرح سمندر میں تلاطم آ جاتا ہے. کچھ ایسے وقت بھی آتے ہیں، ان میں ماہ رمضان المبارک بھی ہے. ان میں ماہ رمضان المبارک اور رمضان کی 30 راتوں اور 30 دنوں میں پھر شب قدر دی، لیلۃ القدر. اس میں اللہ کی رحمت اور عطا اتنے جوش پر ہوتی ہے کہ اس کے جوش رحمت نے ایک رات کو 1000 مہینوں سے افضل بنا دیا. یہ کس نے بنا دیا؟ اس کا جوش رحمت ہے، یہ اس کی خوشی ہے. رات تو رات ہے، ٹائمنگز بھی برابر، گھنٹے بھی برابر، سردی گرمی کا موسم بھی برابر، سب کچھ برابر. تو باقی ہر رات رات رہی، یہ ایک رات 1000 مہینوں سے افضل بنا دی گئی. لیلۃ القدر خیر من الف شہر، 1000 مہینوں سے افضل.
کیوں بنی؟ رات نے کوئی اپنا کمال کیا؟ بولیے، رات نے کوئی کشتی لڑی ہے باقی راتوں کے ساتھ اور سب کو گرا دیا ہے؟ کوئی بڑی طاقتور رات ثابت ہوئی ہے؟ نہیں بھائی، رات ہے، اس کا کیا جسم، کیا پہلوانی، کیا کشتی، رات ہے، سب راتیں ایک جیسی ہیں۔ 30 راتیں رمضان کی گزری ہیں، برابر ہیں، عبادت بھی لوگ برابر کر رہے ہیں، تراویح بھی برابر ہو رہی ہے، ذکر اذکار بھی برابر ہو رہا ہے، جاگنے والے، عبادتیں، روزے سب برابر چل رہا ہے۔ تو کیا وجہ بنی کہ یکایک ایک رات کو پکڑ کے نہ صرف ان راتوں پر بلکہ 1000 مہینے، یہ 92 سال بنتے ہیں، 100 سال ہو گیا نا، لگ بھگ 100 سال کے اوپر اس کو افضل بنا دیا؟ کیوں؟ اس کی ایک ریزن ہے، صرف فرمایا کہ اس کو ایک نسبت ملی، اس رات میں میرا قرآن آیا، اس رات میں میرا، بولیے نا، قرآن آیا۔ بس چونکہ اس رات کو قرآن کی زمین پر آنے کی نسبت ملی، تو اس نسبت سے جو بات سمجھانا چاہ رہا ہوں وہ یہ کہ اس کو بھی فضیلت ملی تو کسی، بولیے، نسبت نے فضیلت دے دی، اس کی اپنی سیلف ایکوائرڈ نہیں ہے یہ فضیلت، اس کی سیلف ایکوائرڈ، سیلف اٹینڈ نہیں ہے، اس کا اپنا عمل ہی کوئی نہیں، رات ہے، وہ تو ایک وقت کی اکائی ہے، اس کو نسبت ملی قرآن کی آمد سے، 1000 ماہ پہ افضل ہو گئی۔ تو پتہ چلا کہ اگر کسی لمحے کو اور کسی دن کو، کسی رات اور کسی وقت کو اللہ کی کسی محبوب شے سے نسبت ہو جائے اور وہ شے اس لمحے میں آئے، تو اس نسبت کے لمحے، اس لمحے کی جو نسبت ہے، اس کی وجہ سے اللہ پاک اس پوری رات اور پورے دن کو اور اس پورے مہینے کو ہر شے سے بلند کر دیتا ہے۔ تو اہل ایمان کے لیے سمجھنے کی بات یہ ہے کہ یہ ہمیں قرآن ہمیں بھیجا، یہ ہمیں قرآن بھیجا، جس رات قرآن آیا وہ رات 100 سال سے افضل ہو گئی، 1000 مہینوں سے افضل ہو گئی۔ اور پھر قرآن آیا کس کے لیے؟ کس کے لیے آیا؟ اگر آقا علیہ السلام مبعوث نہ ہوتے تو قرآن آتا؟ بولیے، آقا علیہ السلام زمین پہ تشریف نہ لاتے تو رمضان آتا؟ آقا علیہ السلام نہ آتے تو ليلۃ القدر آتی؟ آقا علیہ السلام نہ آتے تو امت محمدی ہوتی؟ پتہ نہیں کیا ہوتے ہم، پتہ نہیں رام رام کر رہے ہوتے، اگنی کو پوجتے ہوتے، برہما برہما کر رہے ہوتے، کیا کر رہے ہوتے؟ یہ تو سب کچھ ہمارا مسلمان ہونا اور شہر مکہ میں ایک گھر کا کعبہ بن جانا اور وہاں حج ہونا اور زکوٰۃ کا فرض بن جانا اور نماز کا عبادت کا فرض ہو جانا اور مسلمان ہو کر مہینوں میں رمضان کا مل جانا اور رمضان میں ليلۃ القدر کا مل جانا اور پڑھنے اور عمل کرنے کے لیے قرآن کا مل جانا، یہ ساری نعمتیں جمع کر لیں تو یہ سب نعمتیں ہمیں ملی فقط نعمت آمد مصطفیٰ کے صدقے سے، نعمت آمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے۔ سب کچھ حضور کے توسل سے ملا، حضور کے تصدق سے ملا، حضور کے توسط سے ملا۔ تو سب نعمتیں جس نعمت کے ذریعے سے ملی، تو اندازہ کر لیں وہ رات اور وہ مہینہ جس میں وہ صاحب قرآن زمین پر آیا کہ جس کے آنے سے پھر قرآن بھی اترتا گیا اور رمضان بھی آتا گیا اور اسلام بھی آتا گیا۔ تو جس رات اور جس مہینے میں وہ ہستی آئی جس کی خاطر رب کائنات نے ساری کائنات کو بنایا ہے، 1,24,000 انبیاء کو بھیجا ہے، بس میں خلق سجائی ہے، جس کی خاطر 14ویں کا رات چیر دیا ہے چاند، جس کی خاطر ڈوبے سورج کو پلٹا دیا ہے، جس کی خاطر نظام شمس و قمر بدل دیے ہیں، اور جس کی خاطر دوزخ و جنت کا نظام بنایا ہے، جس کی خاطر شفاعت بنائی ہے، جس کی خاطر تخت پر ایک کرسی دائیں جانب رکھی جائے گی اور مقام محمود پر جس کو بٹھایا جائے گا، اور جس کی خاطر سب حساب و کتاب کے بعد وہ ہستی جس کے لیے کہے گی اس کو بغیر حساب کے معاف کر دیا جائے گا۔ اس کی محبتوں کا یہ عالم۔
حضور علیہ السلام کے ساتھ اس کی محبتوں کا یہ عالم، اس کی چاہتوں کا یہ عالم، اس کے اکرام کا یہ عالم. تو جس رات اور مہینے میں وہ ذات پاک آئی، اندازہ کر سکتے ہیں اس مہینے کی فضا، آب و ہوا، اس میں اس کی رحمتیں، اس کی برکتیں، اس کی نعمتیں، اس کی خوشیاں، اس کی عطائیں، اس کی رضائیں کس حال میں ہوگی، کس حال میں ہوگی. تو اس مہینے کے لطف و کرم کا کیف ہی کچھ اور ہوگا. لہذا میں تو کہتا ہوں کہ ماہ رمضان کو فضیلت ملی قرآن کے صدقے، اور قرآن کی اور رمضان کی نعمت ملی صاحب قرآن کے صدقے، حبیب رحمان کے صدقے. سو لاکھ رمضان ہوں تو مصطفیٰ کی ایک آمد کے لمحے پہ قربان ہو. کروڑوں رمضان آقا علیہ السلام کے لمحے ولادت پہ قربان ہو جائیں. جب اللہ نے قرآن اتارا تو 7 فرشتوں کو، 7 قرآن کے لاکھوں فرشتوں کو زمین پر نہیں بھیجا. قرآن اتارا تو ستاروں کو زمین پر صاحبان بن کے نہیں اتارا. قرآن اتارا تو کعبۃ اللہ کے بتوں کو اونھے منہ نہیں گرایا. قرآن اتارا تو مکہ اور مدینہ کی گلیوں کو روشن نہیں کیا ظاہری روشنی کے ساتھ. قرآن اترا ہدایت اور نور دینے کے لیے. مگر جب آقا علیہ السلام حضرت آمنہ کی گود میں اترے، انہوں نے سر اٹھا کے دیکھا تو آسمان کے سب ستارے ان کی چھت کے قریب آ چکے تھے. حوریں ادھر آ گئی تھی سرائیاں لے کر، حضرت عبداللہ اور آمنہ کے گھر حوریں جنت کا مشروب لے کے پلانے کے لیے پھر رہی تھی. جیسے دایا نہیں پلاتی ہے، دائی خوشی ہو تو بچے کو میٹھا منہ کراتے ہیں نا، تو آقا کی ولادت پر حضور کی دائیاں جنت کی حوریں بن کے آئی تھی. وہ دائیاں بن کے آئی تھی، مشروب لے کے پھر رہی ہیں. ستارے نیچے آ گئے ہیں، شیطان بھاگ گئے ہیں، اونھے منہ رو رہے ہیں. اور کچھ مکہ کے قریش کعبہ کا طواف کر رہے تھے. اچانک انہوں نے دیکھا کہ بت اونھے منہ گر پڑے. وہ دوڑتے ہوئے باہر آئے کہ بت گر پڑے ہیں، کیا ہو گیا ہے. ایک یہودی عالم کھڑا تھا، اس نے کہا، اس کی چیخ نکلی، اس نے کہا ہاں ہم نے کتابوں میں پڑھا تھا جب مکہ کے کعبے کے بت اونھے منہ گر پڑیں اور یہ ہو جائے اور یہ علامتیں ظاہر ہو جائیں، سمجھو کہ نبی آخر الزمان اس شہر میں پیدا ہو گیا ہے. تو آج نبی آخر الزمان آ گئے. تو انہیں کہا تلاش کرو. دوڑ پڑے، تلاش کرتے رہے تو پتہ چلا قریشیوں کے گھر میں ایک بیٹا ہوا ہے. پھر قریشیوں کا کون سا گھر؟ دوڑے تو پتہ چلا عبد المطلب کے مرحوم بیٹے عبداللہ کے گھر حضرت آمنہ کی گود میں آئے ہیں آقا. تو وہ لمحہ جس مہینے میں ہوگا، اس مہینے میں رحمتوں اور برکتوں کا عالم کیا ہوگا. لہٰذا میری بات ختم ہوئی اس پیغام پر کہ 11 مہینے آپ فرزانہ بن کے گزارتے ہیں. کیا بولیے نا، فرزانہ کہتے ہیں عقل مند. 11 مہینے عقل مند فرزانہ بن کے گزارتے ہیں. یہ مہینہ حضور کی ولادت کی خوشی میں دیوانہ بن کے گزارے، دیوانہ بن کے گزارے. لہذا آج شام سے ہی 12 ربیع الاول تک ہمارے محلے میں حضور علیہ السلام کی آمد اور میلاد کی ولادت کی خوشی میں نماز مغرب کے بعد مشل بردار جلوس نکلا کرے گا آج ہی سے، اور 12 راتیں چلے گا. میکسیمم آدھا گھنٹہ لگ جائے گا، 20 منٹ لگ جائیں گے، یہی کچھ ہی ہے نا. مشل بردار جلوس ادھر راؤنڈ کرے گا حضور کی ولادت کی خوشی میں، اور آپ کے میلاد کے نغمے گائے. یہ عشاء سے پہلے پہلے ہو جائے گا، مغرب کے فوری بعد. تو آپ جو لوگ یہاں کے رہنے والے ہیں، آقا علیہ السلام کی ولادت باسعادت کے جشن میں شریک ہوں، گھروں میں محفلیں منائیں. پھر بڑی مرکزی محفل میلاد انشاءاللہ لیاقت باغ میں ہوگی اس سال پنڈی میں. وہ جو 11 اور 12 ربیع الاول کی رات ہوتی ہے، پچھلے سال یہاں ہوئی تھی، اس مرتبہ لیاقت باغ میں ہوگی. تو تیاریاں کر لیں وہاں جانے کی. اور میں نے ان کو کہہ دیا غالباً اس سے اگلا جو ہفتہ آ رہا ہے وہ جی ایم ملک صاحب کو کہا ہے کہ ادھر محفل میلاد ہو جائے گی، اور اس سال اس سے اگلے ہفتے میں ایک جشن میلاد مصطفیٰ کی خوشی میں ایک مرکزی محفل نعت اور محفل سما ہوگی یہاں سیکریٹریٹ، اس میں بھی آئیں. اور 12 ربیع الاول کا دن جب پنڈی سے واپس آ جائیں گے میلاد پاک کر کے، تو جو 12 ربیع الاول کی شام آئے گی، 12 ربیع الاول کی
شام مغرب کے بعد آپ سب کو میری طرف سے ذاتی دعوت ہے، منہاج القرآن کی طرف سے نہیں، ذاتی، کہ آپ سب حضور کے میلاد پاک کے دن کی خوشی میں آپ سب کو کھانا کھلاؤں، جتنے آ سکیں آ جائیں، کوئی حد نہیں ہے، میں نے جتنا پکانا ہے پکا لوں گا، پورا کرنے والا وہ پورا کر دے گا۔ میں نے تو جتنی دیگیں پکانی ہے میں اپنے حساب سے پکاؤں گا، آپ اپنے حساب سے آ جائیں، کھلا چیلنج ہے، کھلا چیلنج ہے۔ حضور کے میلاد کی خوشی میں آئیے 12 ربیع الاول کے دن مغرب کی نماز کے بعد باہر لان میں آپ کو کھانا کھلائیں گے، آقا کا اس طرح آپ خوشیاں منائیں، گھروں میں محفلیں کریں، ہر رات کریں، صلاۃ و سلام کریں، تو اس مہینے کو آپ وقف کر دیں، نظر کر دیں حضور کی آمد اور ولادت کی خوشیوں میں، جشنوں میں۔ اللہ پاک گھروں میں لائٹنگ کریں، گلیوں کے جو لوگ ہیں سارے آپس میں مل جائیں، اور یہ جو ہمارا علاقہ ہے ہمارا، اس میں تو ہر گلی میں گھروں پہ روشنی ہونی چاہیے 12 دن، یک جس کو اتنے زیادہ وسائل نہ ہو تو کم سے کم آخری 3 دن کر لے، 9 10 11 12 4 دن کر لے آخری، تو گھروں پہ وہ مرچیں لگائیں، لائٹیں لگائیں، کمکمے ہوں، تاکہ دنیا دیکھے کہ یہ منہاج القرآن کے گرد و نواح میں بسنے والے لوگ ہیں، اور لاہور سے لوگ دیکھنے کے لیے آئیں کہ یہاں کے لوگ حضور کے میلاد کا جشن کس طرح مناتے ہیں۔ خرچ کریں، خرچ کریں، خرچ کریں حضور کی ولادت کی خوشی میں، اللہ پورا سال اس خرچ کا بڑا بابرکت اجر دے گا۔ میں نے تو آپ کو حساب کتاب تو بتا دیے نا، 100 گنا 10 سے لے کر 700 گنا اور بے حساب تک لوٹا دے گا۔ حضور کے میلاد پر کیا ہوا خرچ جائے گا نہیں، کچھ لائے گا۔ یہ ان کے لیے جنہوں نے حساب کتاب کرنا ہو، یہ ان کو بتا رہا ہے، کچھ جائے گا نہیں بلکہ لائے گا، حساب کتاب والوں کے لیے۔ اور جو اللہ اور اللہ کے رسول سے بلا حساب چلتے ہیں، پھر وہ حساب نہ کریں، اور دیکھیے پھر کس طرح رحمتیں آتی ہیں اور اللہ برکتیں عطا فرمائے گا۔ تو حضور کے میلاد پاک کا مہینہ جشن کے طور پہ منایا جائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وما علینا الا البلاغ۔